روح الامین صاحب کا مسئلہ جو کہ قسمت یا کہیے کہ نصیب سے متعلق ان کے اپنے ایک غیر مسلم دوست سے جو بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا، ہر ایک کا نصیب لکھ کے دے دیا. تو اس نے فوراً ان کے غیر مسلم دوست نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم جتنے برے کام کرتے ہو وہ بھی تمہیں لکھ کے دیے ہوئے کہ یہ کرو. کیا جواب دیا جائے گا؟ جس صاحب اس بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اور پیارے نبی نے جو بتایا، تو ان تعلیمات کا ملخص ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں جو صحیح مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے. بخاری اور مسلم میں تو ہے، لیکن الفاظ صحیح مسلم میں اس طرح ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس آ کر ایک صحابی کی طرح بیٹھ کر یہ پوچھ رہے تھے کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ آپ جو ہے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو پیارے نبی نے جبریل علیہ السلام کے سامنے ایمان کے ارکان کو پیش کیا. الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو یہاں پر جو ہے جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی نے جبریل کے سامنے جو بات پیش کی کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو یہاں پر تقدیر کے بارے میں کہ جو بھی بھلائی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کو برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر لفظ تقدیر کا جو ذکر آیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تقدیر کو بہانہ بنا کر برائی کرے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر سب کچھ موجود ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب دوسری بات ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی بندہ برائی کر کے یہ کہے کہ برائی تقدیر میں لکھی ہے، اس کا جواب حضرت عمر نے یہ کہا کہ جب ایک چور نے چوری کر کے کہا کہ میری تقدیر میں چوری لکھی ہے، انہوں نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ کے کہا کہ یہ بھی تیری تقدیر میں لکھی کہ تیرے ہاتھ کاٹے جائیں. تو انسان برائی کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری تقدیر میں برائی لکھی ہے، بلکہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھوں نہ پڑھوں. نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز نہیں چھوڑوں گا. شراب پیو نہ پیو، نعوذ باللہ، تو اللہ نے شراب سے منع کیا اور پینے سے منع کیا. تو اس طرح انسان جو ہے تقدیر کو بہانہ نہ بنائے، ورنہ جو کفار و مشرکین تھے نبوت محمدی کے آغاز میں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہوتا تھا کہ ہماری تقدیر میں شرک کرنا لکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو شرک کرنے کا حکم دیا؟ نہیں دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کیوں بہانہ بناتے ہو؟ بلکہ اس بات کو تم ذریعہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان و اسلام و توحید کا حکم دیا ہے. جس صاحب آپ مزید اس میں کچھ باتیں پیش کریں. مولانا میں تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی ہمارے روح الامین بھائی، آپ کی بات میں جزوی طور پر صداقت تھی اور ہے، جزوی طور پر ہے، پوری نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، فلاں کام منع ہیں. اگر تم کوئی کام کرو گے تو تمہیں دنیا میں یہ سزا ملے گی اور آخرت میں یہ سزا ملے گی. پھر یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا. دنیا میں تمہارے لیے تمہاری عمر میں برکت ہوگی، آخرت میں تمہیں یہ اجر دیا جائے گا. دونوں چیزیں بتا دیں. اب کون فرد کیا کام کرتا ہے، ہر ایک فرد کی قسمت اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم نصیب کہتے ہیں، اس کو قسمت کہتے ہیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے. وہ اس کا علم ہے کہ فلاں آدمی فلاں ٹائم پہ یہ بات کہے گا، یہ کام کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کو یہ سزا ملے گی یا یہ اس کو اجر ملے گا. یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ آج کے دن آپ روح الامین صاحب نور اسلام پروگرام میں یہ سوال پوچھیں گے اور مولانا کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا. یہ جو لکھا جانا ہے یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ آپ عمل کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جس طرح کہ ایک استاد اپنی کلاس کے تمام طلباء سے واقف ہوتا ہے کہ اس سال جب اگزام ہوں گے تو کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جو بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے اور اس بہت زیادہ توجہ سے پڑھنے والا ہے، وہ پہلے نمبر پر آ سکتا ہے. کون سا ہے پھسڈی ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ فیل ہو جائے گا. اب اگر رزلٹ آتا ہے وہ اپنے کاپی میں لکھ بھی دیتا ہے استاد کہ فلاں پاس ہو جائے گا اور فلاں فیل ہو جائے گا. رزلٹ آنے کے بعد وہ فیل ہونے والا فرد یہ کیا کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے تو چونکہ لکھ رکھا تھا میرے بارے میں، تو آپ نے لکھ ہی دیا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس لیے میں فیل ہوا ہوں، میں اپنی حماقت سے فیل نہیں ہوا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اور اس کا علم تو مکمل ہے، اساتذہ کا تو علم محدود ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ صحیح تجزیہ کر لیتے ہیں.
تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بتایا ہے کہ میں نے ہر چیز لکھ رکھی ہے کہ فلاں دن یہ آدمی یہ کام کرے گا. مجبور کسی کو نہیں کیا, اپنی مرضی سے کرے گا, لیکن یہ اللہ کا علم ہے جو اس نے اپنے ہاں تحریر کیا ہو. تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ تم یہ برائیاں کرو, اور اس لیے ہم جو اللہ نے لکھا تھا اس لیے یہ ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم منسوب کرتے ہیں نا کہ شر اور خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے, دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو آپشن دی گئی ہے, ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے نیکی اور برائی میں سے انتخاب کرنے کا, وہ ہمارا اختیار ہے. اس میں اگر ہم نیکی کریں گے اجر ملے گا, وہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں یہ نیکیاں کروں گا. اور انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کسی بھی بنا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے علم کے مطابق وہاں پر لکھ رکھا ہے فلاں آدمی یہ گناہ اس گناہ کا ارتکاب کریں گے. اس نے حکم نہیں دیا, حکم دیا ہے تو نیکی کا حکم دیا ہے, منع کیا ہے تو برائی سے منع کیا ہے. جی سر.